الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ میں سے جس اسم کے بارے میں آج ہم علم حاصل کرنے جا رہی ہیں وہ ہے البدیع۔ البدیع ابتداءً پیدا کرنے والا، ابتداءً پیدا کرنے والا، ندرت کے ساتھ بنانے والا، یعنی وہ ذات جو پہلے بار کسی نمونے کے بغیر بنائے، پہلی بار بنائے اور کسی ایگزامپل کے بغیر بنائے، یعنی اللہ کی وہ ذات بے مثال ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ایسا پیدا کرنے والا ہے جو اپنے خاص علم اور قدرت سے ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا۔ بیہقی کی روایت میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکیلا ایسا ہے جو اپنے خاص علم اور قدرت سے ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے بدیع، یعنی وہ ذات جو ہر چیز کی ابتدا کرنے والی۔ جیسے زمین و آسمان کوئی چیز پہلے نہیں تھے، اس کی ابتدا کرنے والا یعنی اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے البدیع۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں فرمایا، کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ واذا قضى امرا، اور جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو فانما، پس بے شک وہ، یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ پاک آسمان اور زمین کی ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی چیز کے لیے بھی وہ جب کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو یہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کی ابتداءً اس نے پیدا کی، اور ہر وہ چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور ایک جگہ سورہ روم آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ مثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور وہی اللہ ہے جس نے شروع میں پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کیا، وہی اللہ پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یعنی وہ یبدأ بھی ہے، یعیدہ بھی اس کی ذات ہے، یعنی وہ پیدا بھی ابتداءً کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، أَهْوَنُ عَلَيْهِ یعنی اور وَهُوَ، اور وہ، أَهْوَنُ آسان ہے، علیہ اس پر، یعنی اللہ پر یہ بات آسان ہے کہ وہ ابتداءً بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی کو دیکھے کہ ایسی ایسی کمال کی تخلیق کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تمام تخلیق کے بعد، یہ تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد اس کو فنا بھی کرے گا، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، تو اس کو فنا بھی کر دینا پوری چیزوں کو، پھر دوبارہ ویسے ہی پورا پیدا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی بتا کر فرمایا ان 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، پھر اشارہ کیا کہ ایسا کرے، یعنی سب کو فنا کر دے تو وہ یعنی منٹوں میں فنا ہو جائے گی، سیکنڈز نہیں لگیں گے تمام دنیا کو، تمام کائنات کو فنا ہونے میں، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اللہ ایسا حکم دینے والا ہے کہ بڑے بڑے چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں اس کا پیدا کرنا، پھر ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا، پھر ان تمام چیزوں کو موت دے دینا اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ پاک کے لیے کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ احون علیہ، اس پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ اس کے لیے اعلیٰ مثال ہے، یعنی اللہ پاک بہترین اعلیٰ صفات والے ہیں۔
وَهُوَ الْمَثَلُ، اور ان کے لیے کیسی مثالیں ہیں اللہ پاک کے لیے؟ الاعلیٰ، بہترین، اونچی قسم کی، اعلیٰ صفات کی، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں بہترین مثال ہے اللہ پاک کے ذات کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ کیسا ہے؟ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی نمونے کے اس دنیا میں اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو پیدا کیا جن کی اس سے قبل کوئی مثال نہیں تھی، یعنی یہ تمام چیزوں کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا کچھ چیز بناتا ہے تو کسی چیز کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر بناتا ہے اور اس چیز کی مشابہت ہوتی ہے، پہلی والی چیز سے مشابہت ہوتی ہے اس چیز کی، لیکن اللہ پاک کی ذات تنہا ایسی ہے جس نے نہ زمین کا کوئی اگزامپل لیا نہ آسمان کا کوئی اگزامپل لیا، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے یہ تخلیق کی۔ ان وسائل کی بھی اس سے کوئی قبل مثال نہیں تھی، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے بنائے، زندگی بنائی، دنیا بنائی، انسان کو بنایا، اس کی زندگی گزارنے کے اسباب، وسائل، ذرائع، یہ تمام چیزوں کی کوئی مثال اس سے قبل نہیں تھی۔ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی مثال ہی نہیں تھی اور اللہ نے یہ اس کی ابتدا کی اور اس کو بنایا، اللہ بدیع ہے، اللہ بنانے والا ہے، شروع سے بنانے والا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بندے کتنے جاہل اور نادان ہوتے ہیں کہ تمام چیزیں جس کے قبضے قدرت میں ہیں، جو شروع سے پیدا کرتا ہے اور آخر تک وہی سب کچھ کرے گا، اور اسی کے ساتھ جہالت یہ کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی اس اکیلے معبود کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی طرف جھک جاتے ہیں دل۔ تو سبحان اللہ، کوئی تو وہ ہے جو غیر اللہ کو معبود بناتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں باندھتا ہے، غیر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، لیکن بعض تو ایسے ہیں جو ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے خواہش نفس کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، یعنی بت باہر سے ظاہر نہیں ہوتے ان کے، وہ دلوں میں اپنے بتوں کو سجا رکھتے ہیں، نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان سمپل یہ کہ نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے ہم کئی مثالیں ایسی دیکھ سکتے ہیں خود اپنی زندگیوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، خود اپنی زندگیوں میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کی، اس کی طرف جھکنے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے نفس پر جھک جاتے ہیں، نفس جو بولتا ہے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے کہ بندہ اپنے نفس ہی کی سنے، اسی کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ بندہ جانا نہیں اللہ کی ذات کو، پہچانا نہیں اللہ کی ذات کو۔ یہ 99 نام جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس کے صفات جو بتائی جا رہی ہیں، اس میں پہچان ہے اللہ کی۔ اللہ کو پہچانیے کہ اللہ پاک کیا کیا ہیں۔ جب ہمیں اچھی طریقے سے شعور مل جائے گا کہ اللہ پاک یہ صفات کے حامل ہیں، تو سبحان اللہ ہمارا ایمان اور بھی مکمل ہوگا اور ہم شرک سے بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی صفات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اسے بار بار سنیے گا، ان 99 صفات کو بار بار سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اس کا ورد کرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس کا ورد مطلب ہے کہ خالی ہم ایسے بولے العزیز، الغفار، الستار، القہار، الغفور، الودود، یہ ایسے خالی نام جپنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے معنی و مفہوم کو بار بار سمجھے۔ اس کے بعد جب آپ کے سامنے ایک صفت بیان ہو، جیسے العزیز آیا ہے ابھی ایک آیت میں، العزیز، الحکیم، تو ایک صفت آپ کے سامنے بیان ہو تو وہ پورا درس آپ کو یاد آ جائے کہ العزیز پر کیا کیا باتیں ہم نے علم حاصل کی تھی، کیا کیا باتیں سنی تھی، کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم ہوئی تھی، علم حاصل ہوا تھا العزیز کے بارے میں۔ اور صرف انہی آڈیوز پر اکتفا مت کیجیے، اور بھی اس کا علم حاصل کیجیے تاکہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ بدیع کیسا ہے، عزیز کیسا ہے، حکیم کیسا ہے۔ تو سبحان اللہ کی یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ صفت ہم آج پڑھے الحمدللہ کہ اللہ البدیع ہے، ابتداءً پیدا کرنے والا۔ تو انسان کی کم عقلی ہے کہ وہ
نادانی کی بات کرتا ہے جب وہ بدیع کو چھوڑ کر ایسوں کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتا ہے جو خود اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کسی کو کوئی چیز عطا کرنے کی صفت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا اور ان کو اتنی اتھارٹی نہیں دی کہ وہ خود سے کوئی چیز پیدا کریں. بدیع تو اللہ کی ذات ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی ذرہ برابر بھی ہمسر یعنی برابر نہیں ہے. وہ تمام تر کمالات اور عظیم قدرتوں کے ساتھ تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے. جیسے ایک مسند احمد میں ایک دعائی ہے، اس دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. کیا معنی ہے؟ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، المنان یا بدیع السماوات والارض اے منان، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یا ذل جلال والاکرام اے عزت و اکرام والے، یا حی یا قیوم اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے. انی اسألک بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کس چیز کا؟ الجنہ جنت کا، واعوذ بک من النار اور میں آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.